ناظرین، امریکہ کی گزشتہ دنوں بڑی تباہی ہوئی ہے ایران میں، اور اس کی تصاویر آپ دیکھ سکتے ہیں، یہ اسکرین پر آپ کو نظر آ رہی ہوں گی۔ یہ ایران نے تصاویر جاری کی ہیں، آپ اندازہ نہیں کر سکتے کہ یہ کتنی تباہ کن تصاویر ہیں۔ آپ اس تصویر میں دیکھیں تو انہوں نے دکھایا کہ جو امریکی فوجی ہے یہ دراصل میں اس کی کھوپڑی ہے، یعنی جو آج انہوں نے تباہی کی ہے، یہ ریکٹ جو ان کو ملا ہے، اس میں جا کر جب انہوں نے فائنڈ آؤٹ کرنا شروع کیا تو پتہ یہ چلا کہ جو اس آپریشن میں امریکی فوجی مارے گئے تھے یہ اس کی کھوپڑی ہے۔ اب یہ بات آپ ذہن میں رکھیں کہ یہ یہاں پر کہانی بڑی کلیئر ہو رہی ہے، اور بالکل یہ شیشے کی طرح چیز ایک صاف ہو رہی ہے کہ جو امریکی آئے تھے یہاں پر بڑا آپریشن کرنے، انہوں نے نیوکلیئر فیسلٹیز اڑانی تھی، اصل میں مدعا یہ تھا، لیکن وہ خود ہی اڑ گئے۔ پھر یہ جو کہانی کروا کے گئے ہیں نا جی یہ آپ کو کہ نہیں جی وہ ایسا نہیں ہوا، ہم تو اپنا پائلٹ لے گئے ہیں، آپ اندازہ نہیں کر سکتے کہ کتنا بندہ وہ اپنا مروا کر گئے ہیں۔ اب آپ اندازہ لگائیں جی کہ آپ کے 2 C-130 جہاز تباہ ہو گئے ہیں، آپ کے بلیک ہاک ہیلی کاپٹر تباہ ہو گئے ہیں۔ اب آپ دنیا کو کیا بتا رہے ہیں؟ آپ دنیا کو یہ بتا رہے ہیں جی کہ ہم نے کوئی بندہ نہیں مروایا اور اتنا سب کچھ آپ کا تباہ ہو گیا ہے، اور آپ یہ کہہ رہے ہیں جی کہ ہم نے اپنے جہاز خود ہی، کیونکہ وہ ناکارہ ہو گئے تھے تو ہم نے خود ہی اپنے جہاز تباہ کر دیا۔ آپ یہ نیریٹو بلڈ کر رہے ہیں کہ جی ہم نے بڑی کامیابی حاصل کر لی، ہم نے اپنا پائلٹ نکال لیا ہے۔ اب آپ بتائیں کہ آپ کہہ رہے ہیں جی ریت میں پھنس گئے تھے ہمارے یہ جہاز، تو ہم نے خود ہی تباہ کر دیا۔ جب آپ خود تباہ کرتے ہیں تو آپ کے فوجی اندر ہوتے ہیں، آپ کے کمانڈوز اندر ہوتے ہیں، اب اپنے کمانڈوز کو مار دیتے ہیں، تو یہ تو کہانی بالکل فٹ ہی نہیں بیٹھ رہی۔ تو آپ بتائیں کہ نیریٹو کس چیز کا ہے؟ اب ٹرمپ کو دیکھیں نا جی، پریشانی یہ تھی کہ میں جلدی اناؤنسمنٹ کر دوں تاکہ پیر والے دن جو مارکیٹ، یعنی کہ سٹاک مارکیٹ اوپن ہونی ہے، انویسٹر پر اس کا برا اثر نہ پڑے، کیونکہ یہ سارے مینیپولیٹ کر رہے ہوتے ہیں سٹاک مارکیٹ کے کریش نہ ہو جائے، کہیں تیل کی قیمتیں 15, 20, 25 ڈالر کہیں اوپر نہ چلی جائیں، اور یہ سب کو پتہ نہ چل جائے کہ اصل میں معاملہ ہوا کیا ہے۔ کیونکہ جو چائنیز انویسٹر جو ہے نا وہ دیکھ رہے ہیں کہ کہاں پر معاملہ جا رہا ہے، پورا ورلڈ دیکھ رہا ہے، تو انہوں نے اپنے ڈالر کو مینیج کرنے کے لیے، مارکیٹ کو مینیج کرنے کے لیے ٹرمپ صاحب نے جی فوری طور پر یہ اعلان کر دیا کہ ہم نے بڑی کامیابی کے ساتھ اپنے پائلٹ کو ریسکیو کر لیا ہے۔ تو یہ کیا ہے؟ یہ آپ کے جو پائلٹ مارے گئے ہیں، جن کی یہ تصاویر ہیں، دیکھیں کھوپڑی پڑی ہوئی ہے، ان کا کیا؟ ابھی تو وہاں پر ایرانی جائیں گے، وہاں پر ایران کی ٹیمز جائیں گی، فورینزک والے جائیں گے، وہاں پہ چائنیز جائیں گے، ہر چیز کا فورینزک ہوگا، اس کا ٹیسٹ ہوگا۔ تو آپ اندازہ لگائیں یہ جو تباہی ہوئی ہے امریکہ کی، یہ سب کچھ دنیا دیکھے گی، یہ کوئی عام چیز نہیں ہے، یہ پورا ورلڈ دیکھ رہا ہے کہ اب آپ اتنا اس لیول کا ناکام آپریشن کریں گے، یعنی اب امریکہ کے پیر تھلے جو ہے نا وہ زمین نکل گئی ہے اس ٹائم پہ۔ انہوں نے کہا جی کہ ہم نے خود تباہ کیے ہیں، تو جو آپ کے اپنے پائلٹس ہوتے ہیں، کمانڈر ہوتے ہیں، اس کو پتہ ہوتا ہے سب باتوں کا۔ یہ جو آئے تھے یہ کوئی عام فوجی نہیں تھے، یہ نیوی سیل اور اس کے علاوہ جو میرین کورپس کے ٹاپ لیول کے جو کمانڈوز تھے یہ وہ ہیں۔ اس کا مطلب ہے کہ آپ نے اپنے کمانڈوز کو مار دیا ہے۔ چلیں آپ کا نیریٹو نا 1 منٹ کے لیے مان بھی لیتے ہیں اگر کہ آپ خود تباہ کر کے گئے ہیں، اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ نے اپنے بندے کو ہی پھڑکا دیا ہے، تو سوچیں کتنی تباہی ہوئی ہے۔ آپ دنیا کو پاگل بناتے ہیں، آپ کہتے رہیں جی کہ دنیا کو ہم نے کچھ نہیں کیا، فلانا نہیں کیا، یہ نہیں کیا، وہ نہیں کیا، لیکن دنیا اب اس چیز کو ماننے کے لیے تیار نہیں ہے۔ یہ آپ ذہن میں رکھیں، آپ کا کھیل ختم ہو چکا ہے اس ٹائم پہ، یہ چیز آپ کو لائف ٹائم ہانٹ کرتی رہے گی۔ اب دیکھیں سب چیزیں آہستہ آہستہ اب کھلیں گی۔ اب اسی لیے تو ٹرمپ کی جو آج ٹرمپ نے ٹویٹ کیا ہے، اس میں آپ ٹرمپ کی فرسٹریشن کا اندازہ لگائیں کہ وہ ننگی گالیاں دے رہا ہے اس ٹائم۔ اب آپ اندازہ لگائیں سپر پاور کی، مطلب کہ اس حالت میں وہ ایک عام لفنگوں کی طرح آپ کو وہ گالیاں نکال رہا ہے۔ ٹرمپ نے ٹائم دیا 8 بجے کا، یعنی کہ منگل تک کا، جو ایران کے ساتھ تقریباً رات کے بنتے ہیں، یعنی 2-3 جو وہاں پر بدھ ہو جائے گی، جو ارلی مارننگ کا ٹائم ہوتا ہے۔ آپ اندازہ کریں کہ ڈارکنیس ہوگی، یہ انہوں نے کہا کہ ہم اٹیک کرنے جا رہے ہیں۔ اب ذرا سی بھی سینس ہوگی نا اس بندے میں تو یہ اٹیک نہیں کرے گا۔ یہ پلان کر کے بیٹھے ہوئے تھے کہ جی ہم نے خارق آئی لینڈ پر اترنا ہے، ہم نے ایران کے تیل پہ قبضہ کریں گے، فلاں کریں گے۔ آپ کو پتہ ہے مارکو روبیو نے کیا کہا؟ اس نے کہا جی کہ ایران نے دیکھیں کیا کیا ہے، ساری زندگی کے لیے ایجوکیشن پر پیسہ لگاتے، یہ اپنے لوگوں پر پیسے لگاتے، ہتھیار نہ بناتے، تو آج یہ کہاں سے کہاں ہوتے۔ ایران نے پتہ آگے سے کیا جواب دیا ہے؟ اس نے کہا ہم ہتھیار نہ بناتے، میزائل نہ بناتے، تاکہ تم لوگ آ جاتے اور ہمارے ملک میں اور ہمارے تیل پر اور گیس پر قبضہ کر کے اس کو چوری کر لیتے اور پورا ملک کھا جاتے۔ ہم نے میزائل اور چیزیں بنائی اسی لیے تھیں تاکہ تم لوگوں کا مقابلہ کر سکیں۔ بہرحال اب یہ سوچ لیں کہ ایران نے جو تباہی مچائی ہے نا وہ تو ایک الگ ہے۔ یہ آلریڈی دیکھیں یہ سارے کہہ رہے تھے کہ یہ جو آپریشن ہے یہ بڑا ہائی رسک آپریشن ہے، یہ بہت زیادہ تباہی کا معاملہ ہے، یہ بڑا ہائی رسک آپریشن تھا جس کا کوئی تصور بھی نہیں کر سکتا تھا۔ اب آپ اس آپریشن کو پوری دنیا کے سامنے رکھتے ہیں اور آپ یہ کہتے ہیں کہ جی ہم یہ کر گئے، ہم نے بڑا پائلٹ ریسکیو کر لیا، ہم نے یہ کر لیا، وہ کر لیا۔ تو یہ جو معاملہ ہے اس کا آپ اندازہ نہیں لگا سکتے کہ یہ کتنی تباہ کن صورتحال ہے امریکہ کے لیے۔ بہرحال اب اس سارے کے سارے معاملے میں امریکہ بری طرح بے نقاب ہو چکا ہے، یہ سروائیو نہیں کر سکتے،
اور اس سے بھی بڑھ کر ایران نے اب دنیا کو یہ بتایا کہ امریکہ کے پاس اب جیتنے کے لیے کوئی چیز نہیں ہے، امریکہ اس لیول پر نہیں کہ اس جنگ میں پوری طرح ہار چکا ہے۔ دیکھیں اس کے بعد کیا ہوگا جب یہ مناظر پوری دنیا کے اندر جاتے ہیں اور یہ ریکیج کے مناظر اور یہ تمام چیزیں جو ورلڈ ان کو کس طرح دیکھتا ہے، ورلڈ ان کو اس لیول پر جا کر دیکھتا ہے کہ جی یہ وہ لوگ ہیں جو یہ بڑے تباہ کن ہیں۔ تو نہ رشیا نہ کچھ چائنا اس کے بیاف پہ بات کرتا ہے، جو کرے گا ایران کرے گا۔ اب آپ اندازہ کریں کہ یہ وہ ٹرمپ ہے جس نے ایرانیوں کو کہا تھا کہ آپ ویٹ کریں، ہم اپنی فوجیں اتار رہے ہیں۔ ایران کے چیف نے کہا کہ آپ فوجی لے کے آئے نا، ایک فوجی بھی زندہ بچ گیا تو ہمیں کہنا۔ آپ نے اس چیز پر غور کیا کہ ایران نے یہ چیزیں لیٹ جاری کی ہیں، یہ تصاویر جو انہوں نے صبح لی تھی انہوں نے رات کو کیوں جاری کی ہیں؟ کیونکہ وہ سارا دن ٹرمپ کا نیریٹو چل رہا ہے کہ جی ہم نے کامیاب ہو گئے۔ اب وہ جو ایران کہتا ہے نا جی کہ فلاں جگہ پہ 500 فوجی اکٹھے تھے تو ہم نے وہاں پہ میزائل مارا اور ہم نے 500 امریکی فوجی ماری، اور وہ یہ سچ میں وہ کر رہا ہے۔ اور ابھی یہ تو امریکی عوام کو جو ہے نا چاہیے، وہ جس کا کسی کا ہسبینڈ مسنگ ہے، ابھی تو وہ لوگ سمجھ رہے ہیں کہ جی وہ جنگ پہ ہیں، ابھی رابطہ نہیں ہو رہا، وہ وہاں پہ آگے ہیں۔ لیکن اب یہ جب فوجیں واپس لوٹیں گی نا تو پھر کسی کا ہسبینڈ نہیں ہوگا، کسی کا بھائی نہیں ہوگا، کسی کا، تو خود ہی پتہ لگے گا۔ پھر دیکھنا کہ عوام جو امریکی عوام ہے پھر وہ باہر نکلے گی اور پھر ان کو کوئی سمجھ نہیں آئے گی کہ ہم نے کرنا کیا ہے۔ اب یہ جو وہ اپنے آرمی کے سینئر ترین آفیشلز کو اس ٹائم پہ برطرف کیے جا رہے ہیں، تو یہ کوئی ویسے عام بات تو نہیں ہے کوئی۔ اب جو خارق آئی لینڈ والا ان کا آئیڈیا تھا نا ٹرمپ کا، وہ تو اب سمجھے ڈراپ ہی ہے، کیونکہ اب اس آپریشن سے ہی ان کو سمجھ لگ گئی ہونی ہے کہ بھائی آپ کتنے پانی میں ہو۔ اور اگر سوچیں کہ اگر اس آئی لینڈ کی طرف جس کی ایران نے بھرپور تیاری کی ہوئی، اگر ادھر آتے ہیں تو سوچیں پھر ان کا کیا حال ہوگا۔ اب جو امریکہ ہے نا اس پورے کھیل میں مکمل تباہی کی طرف گامزن ہے، اور یہاں سے واپسی کا کوئی راستہ نہیں ہے۔ یہ آخری لمحات ہیں، اگر امریکہ یہاں سے نکلنا چاہتا ہے تو بہتر ہے کہ جلد از جلد وہاں سے نکل جائے۔ اب تصور کریں کہ پنڈورا باکس آگے کیا کھلے گا۔ ابھی خود بخود خبریں لیک ہوں گی جی فلانا بندہ تھا وہ بھی مسنگ ہے، کیونکہ فوج تو اندر اس وقت بغاوت کی صورتحال ہے، لڑائی ہے، غصہ ان کو چڑھا ہوا کہ یہ لوگ کیا تماشا کریں، تو کسی وقت بھی کوئی صورتحال ہو سکتی ہے، یہ بات ذہن میں رکھیں۔ تو بہرحال اب اس آپریشن میں جو امریکی تباہی ہوئی ہے وہ ہو گئی، اور اب یہ جس چیز کو چھپا رہے ہیں وہ دنیا کے سامنے آ گئی۔ ابھی زیادہ دیر معاملہ یہ نہیں چلے گا، یہ آپ ذہن میں رکھ لیں۔ بہرحال امریکہ کے ساتھ بہت بڑا ہاتھ ہو گیا جی، ایسا تو شاید ان کے ساتھ افغانستان نے بھی نہ کیا ہو جو ابھی ایران نے ان کے ساتھ کر دیا ہے۔